السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سوم سیرت طیبہ میں آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس سبق کا نام حلف الفضول ہے۔ جیسا کہ لاسٹ ٹائم جو آپ لوگوں کو اسلامیت کی ورک شیٹ دی گئی تھی تو اس ورک شیٹ میں آپ لوگوں کو اس سبق کا سرورق یعنی کہ ٹائٹل بنانے کے لیے دیا گیا تھا اور اس سبق کا لفظ جال بنانے کے لیے دیا گیا تھا۔ آج ہم اس سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام سے پہلے پورے عرب میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، معمولی باتوں پر لڑائیاں چھڑ جاتی تھیں اور ایک نہ ختم ہونے والا لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ جہالت کے کیا معنی ہیں؟ بے علمی کے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی انسان کو اچھائی اور برائی کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس قسم کی لڑائیوں سے بچنے کے لیے عرب کے کچھ سرداروں نے آپس میں مل کر یہ عہد کیا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ عہد کے معنی ہیں وعدے کے، اور مظلوم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اوپر ظلم کیا جائے، ظالم اس شخص کو کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، یعنی جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اس شخص کو ظالم کہا جاتا ہے۔ اتفاق سے ان لوگوں کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا۔ فضل کی جمع فضول ہے۔ عربی زبان میں عہد کو حلف بھی کہتے ہیں، لہٰذا فضل نام کے ان لوگوں کے عہد کو حلف الفضول کہا جانے لگا۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسلام سے پہلے جو جہالت پھیلی ہوئی تھی پورے عرب میں اور لوگ ذرا سی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، تو اس قسم کی لڑائیوں سے بچنے کے لیے عرب کے جو سردار تھے انہوں نے یہ عہد کیا، یعنی کہ وعدہ کیا کہ وہ مظلوم شخص کی مدد کریں گے اور ظالم شخص کا مقابلہ کریں گے۔ تو جن سرداروں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا، ان سرداروں کے ناموں میں کیا لفظ آتا تھا؟ فضل کا لفظ آتا تھا، اور فضل کی جمع کیا ہے؟ فضول۔ تو جس کی وجہ سے اس عہد کو کیا کہا جانے لگا؟ اس عہد کا کیا نام رکھ دیا گیا؟ حلف الفضول۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک تاجر اپنا سامان بیچنے کی غرض سے مکہ مکرمہ آیا۔ مکہ مکرمہ کے ایک سردار نے اس سے سامان خریدا اور پھر قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ تاجر نے چیخ کر لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے قریش کے چند سرداروں کو جمع کیا۔ وہاں انہوں نے پہلے والے عہد حلف الفضول کو پھر تازہ کیا اور انہوں نے پھر عہد کر کے قسم کھائی کہ نمبر 1 ہم بد امنی دور کریں گے، نمبر 2 مسافروں کو تحفظ دیں گے، نمبر 3 غریبوں کی مدد اور ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس عہد کو تازہ کرنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 برس تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد بھی اس عہد کو یاد کرتے اور فرماتے تھے کہ آج بھی کوئی مجھ سے اس عہد کے نام سے مدد طلب کرے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اعلان نبوت یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد کو یاد کیا اور کہا کہ جو ہے آج بھی کوئی اس عہد کے نام سے مجھ سے مدد طلب کرے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت اس عہد کو تازہ کیا گیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تک 20 برس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 20 سال کے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال بعد اپنا جو ہے وہ نبی ہونے کا اعلان کیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ آج بھی جو ہے کوئی شخص مجھ سے اس عہد کے نام سے یعنی کہ حلف الفضول جو عہد کیا گیا تھا اس عہد کے نام سے مدد طلب کرے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے گھر، محلے اور اسکول میں امن اور سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ہمیں اس سبق میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں سکون سے رہنا چاہیے، اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی شخص کے ساتھ ظلم کیا جائے تو ہمیں حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس شخص کو انصاف دلوانا چاہیے اور ظالم کا کیا کرنا چاہیے؟ ظالم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چاہے ظلم ہمارے اپنے ساتھ ہو یا کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم کیا جائے، چاہے وہ ہمارے گھر میں رہنے والا شخص ہو، ہمارے محلے میں رہنے والا ہو، ہمارے ملک میں رہنے والا ہو، یا کوئی فورن کنٹری سے کسی غیر ملک سے آیا ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔
ہمیں اس شخص کو کیا کروانا چاہیے؟ اس شخص کو انصاف دلوانا چاہیے جس شخص کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا جائے۔ اب آپ لوگوں نے اس سبق کی خود سے کیا کرنی ہے؟ بلند خوانی گھر میں کرنی ہے۔ اب یہاں پر اس سبق کے سوالات جوابات دیے گئے ہیں، سربت اور لفظ جال آپ لوگ بنا چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس سبق کے سوالات جوابات کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے حلف کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے حلف کے معنی عہد کے ہیں، اور عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد وعدے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اس عہد کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے عرب کے جن سرداروں نے یہ عہد کیا تھا اتفاق سے ان لوگوں کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، فضل کی جمع فضول ہے، عربی زبان میں عہد کو حلف بھی کہتے ہیں، لہٰذا فضل نام کے ان لوگوں کے اس عہد کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے حلف الفضول کو تازہ کرنے کی کوشش کس نے کی؟ جواب ہے حلف الفضول کو تازہ کرنے کی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے کی۔ یعنی یہاں پہ جب ایک جو تاجر تھا مکہ مکرمہ اپنا سامان بیچنے آیا تھا، اس نے جب اپنا سامان مکے کے کسی سردار کو بیچا تو سردار نے کیا کیا تھا کہ جو سامان کی قیمت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب تاجر نے چیخ کر لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے اس عہد کو یعنی کہ حلف الفضول کو پھر سے دوبارہ سے تازہ کیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے حلف الفضول کو تازہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جواب ہے مکہ مکرمہ کے ایک سردار نے ایک تاجر سے سامان خرید کر قیمت دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے حلف الفضول کو دوبارہ تازہ کیا گیا۔ یہ 4 سوال ہیں، یہ 4 سوال آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ 4 سوال آپ کس ترتیب سے کریں گے؟ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 آپ ایک صفحے پہ کریں گے، یعنی آپ ایک پیج پر کریں گے، اور سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 آپ دوسرے پیج پر کریں گے۔ اس طرح یہ چاروں سوال آپ 2 پیج پر کریں گے۔ اس کے بعد نوٹ سوال نمبر 7 کتاب میں مکمل کریں۔ سوال نمبر 7 میں خالی جگہ ہیں، خالی جگہ آپ لوگوں نے سبق پڑھ کے خود سے پر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام آپ سوال نمبر 7 آپ کتاب میں کریں گے، اور یہ چاروں سوال جو ہیں یہ آپ کاپی میں کریں گے۔ سبق حلف الفضول کا کام مکمل کرنے کے بعد آپ نے کاپی میں اسلامی مہینوں کے نام لکھنے ہیں۔ اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ یہاں پر اسلامی مہینوں کے نام دیے گئے ہیں، میں آپ کو اسلامی مہینوں کے نام پڑھ کر بتاتی ہوں۔ نمبر 1 محرم، نمبر 2 صفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الثانی، نمبر 5 جمادی الاول، نمبر 6 جمادی الثانی، نمبر 7 رجب، نمبر 8 شعبان، نمبر 9 رمضان، نمبر 10 شوال، نمبر 11 ذی القعدہ، اور نمبر 12 آخری مہینہ جو ہے اسلامی سال کا ذی الحج۔ تو یہ پورے اسلامی مہینوں کے 12 نام ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام لکھنے کے بعد نیکسٹ پیج پر آپ پاروں کے نام لکھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں پاروں کی تعداد کتنی ہے؟ 30 پارے۔ تو یہاں پر قرآن پاک کے شروع کے 5 پاروں کے نام دیے گئے ہیں۔ پارہ نمبر 1 الف لام میم، پارہ نمبر 2 سیاہ طول، پارہ نمبر 3 تلک الرسول، پارہ نمبر 4 لن تنالو، پارہ نمبر 5 والمحسنات۔ تو یہ قرآن پاک کے شروع کے 5 پاروں کے نام دیے گئے ہیں، یہ کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آخر میں نوٹ، تمام کام یاد کریں، یعنی ورک شیٹ میں آپ کو جتنا بھی کام دیا گیا ہے یہ آپ نے کرنا ہے، اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کام کو یاد کرنا ہے۔ یہاں پر ناظرہ کی ڈائری دی گئی ہے، آئینے میں چہرہ دیکھنے کی دعا یاد کریں۔ تو یہ آپ نے یہ دعا آئینہ دیکھنے کی جو دعا ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔